يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پروان چڑھوایا اور موسیٰ کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خود ان کو دودھ پلایا. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ماں فاسٹر مدر بن کر دودھ پلا رہی ہو اپنے ہی بچے کو اور وہ بچے کو بتائے نہ کہ میں تمہاری ماں ہوں. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دی کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں. اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں اسرائیلی ہوں، میں قبطی نہیں. لہذا جب انہوں نے دوپہر کے وقت جب لوگ کیلولہ کر رہے تھے اور گلیاں سنسان تھیں، دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ان میں سے ایک قبطی تھا، آل فرعون میں سے تھا، اور دوسرا اسرائیلی تھا. اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں مکہ لے کر اس کے دشمن کی طرف گئے اور اس کو مکہ مارا اور وہ ڈھیر ہو گیا. اب کسی کو پتہ نہیں چلا، یعنی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا اس زمین پر، یا اس اسرائیلی کو پتہ تھا کہ یہ قتل موسیٰ نے کیا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلا. اگلے روز عین دن چڑھے، یعنی 9-10 بجے کے قریب جب ساری ریل پیل تھی بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، آپ نے پھر دیکھا کہ وہی شخص ایک اور شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ لے کر اس کی طرف تیری ایسی کی تیسی کہ کیا تم نے مذاق بنا رکھا ہے. تو جب یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگا او نا 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 نا، کل بھی تم نے ایک بندہ جو ہے مار دیا تھا، مجھے مکہ نہ مارنا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو کل سے آج تک راز تھا وہ ڈسکلوز ہو گیا، ساری پبلک کو پتہ چل گیا کہ جو کل قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا. اس کے بعد جہاں ہمارا پچھلا سبق ختم ہوا تھا وہ کیا تھا کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ، تمہارے قتل کے مشورے دربار میں ہو رہے ہیں، ملا جو سرداروں کے درمیان ہو رہے ہیں، تو اگر بھاگ سکتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، اور جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وہ تھی فخرج منہا خائفا یترقب. تو موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. اور آپ نے وہاں سے نکلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دعا کی کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. اب آج کا سبق شروع ہو رہا ہے فلما توجہ تلقاء مدین، یعنی سر پر دوڑتے ہوئے ایک طرف منہ اٹھایا اور چلے گئے اور مدین کی طرف رخ کر لیا انہوں نے، اور وہ پہنچ گئے مدین کے پانیوں پر. اس سے مراد کیا ہے کہ آج بھی دیہاتوں کے اندر
ایک سینٹرل ٹیوب ویل ہوتا ہے عین آبادی کے اندر، اور سب لوگ وہیں سے پانی بھر رہے ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی اپنے گھڑے اور اپنے برتن بھر رہے ہوتے ہیں۔ اب جوں جوں خوشحالی آ رہی ہے، اب ذرا کچھ معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو رہا ہے کہ جس گاؤں میں بجلی آ گئی ہے اور لوگوں نے گھروں میں پمپ لگا لیے ہیں، اب یہ لال پمپ کا پمپ ہر گھروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اب اس سینٹرل ٹیوب ویل کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ اب ذرا پیچھے چلے جائیں کہ جب بجلی بھی نہیں تھی اور ڈیزل بھی نہیں تھا، اور ایک کنواں ہوتا تھا گاؤں کے اندر کہ جو اصل لائف لائن تھی اس پورے گاؤں کی، اس کے جانور بھی وہیں سے پانی پیتے تھے اور وہاں کے جو انسان ہیں وہ بھی وہیں سے پانی پیتے اور گھڑے بھرتے تھے، اپنے برتن بھرتے تھے اور اپنی زندگی کا تسلسل قائم رکھتے تھے۔ تو ایسے ہی وہ کنواں تھا مدین کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ولما ورد ماء مدینہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہے ہیں، یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتان تذودان، اور ان سے علیحدہ انہوں نے دو لڑکیوں کو، دو عورتوں کو علیحدہ کھڑے ہوئے دیکھا اپنے جانوروں کو لے کر۔ اب ذرا اس کو آپ چشمے تصور سے دیکھیں گے نا کہ یہ پرانے جتنے بھی کنویں جن کا میں نے ذکر کیا، آج ٹیوب ویل ہے، تو اس کے ساتھ یا بوڑ کا یا پیپل کا ایک درخت ہوتا ہے بہت بڑا، جو اس پورے علاقے میں ایک چھاؤں کر رہا ہوتا ہے، اور وہیں پر ان کی محفلیں لگتی ہیں، وہیں پر ان کے سارے کام ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اسی کے ساتھ ایک تھڑا ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کہ جس پر لوگ نماز پڑھتے تھے، اس پر بھی اس کا سایہ جایا کرتا تھا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی پیا، اور پانی پی کر ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے سائے کے اندر۔ اب وہاں یعنی دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ چرواہے آ رہے ہیں اپنے اپنے ریوڑوں کو لے کر، اور پانی پلا کر اپنا ریوڑ لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے غور کیا کہ یہ دو لڑکیاں جو ہیں یہ جانور لے کر ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں اور یہ پانی نہیں پلا رہی۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے، لڑکیوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ What are you doing here؟ یعنی جانور لے کے کھڑی ہو کنویں کے اوپر اور پانی بھی نہیں پلا رہی اور جا بھی نہیں رہی، کیا what's the problem؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی یہاں تک کہ جو چرواہے ہیں وہ اپنی بکریوں کو لے کر چلے نہ جائیں۔ یعنی مراد کیا تھا کہ ہم مردوں کے اندر گھس کر پانی نہیں پلائیں گی، ہمارا حیا، ہماری شرم ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، جب یہ سب لوگ چلے جائیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ اچھا، اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو، کوئی مرد کیوں نہیں آیا؟ اس کی انہوں نے وضاحت کی، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے ابا جان بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے اتنی طاقت تو ان میں تھی کہ ایک مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے اور چلو چلو پرے ہٹو، کڑیوں نے پانی پہ آن دے، پہلے ان کو پرے ہٹا کے اور کہا اللہ ادھر جانوروں میں پانی پہ آؤ اپنے انو، اور کھڑے ہو کے اپنی گرانی میں ان کو پانی پلوا کے ان کا کہ جاؤ کرو۔ اب اس کا نقشہ ہے، فسقا لہما، موسیٰ نے علیہ السلام ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر دوبارہ جا کر سائے میں بیٹھ گئے۔ فقال، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا تو جو کچھ بھی مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں۔ یعنی انسان کی حیثیت ہی فقیر کی ہے۔ وہ جو آیت ہم انشاءاللہ ان قریب پڑھیں گے سورہ فاطر میں جا کر، وہ جو عظیم آیت آئی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اپنے سانس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اپنے تمام جسم کے ایک ایک فنکشن کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی ایک یوں کا کہ تار کھینچ دے نا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں. یعنی پانی پہنچاتا بھی ہمیں وہ ہے اور پانی کو ہمارے جسم کے لیے مفید بھی وہی بناتا ہے. ایک ایک لقمہ کے پرووائڈ کرنے والا بھی وہ ہے اور اس لقمے کو ہمارے لیے مفید بنانے والا بھی وہ ہے. اور اس کام میں یعنی ایک چین آف ایونٹس ہے جس کی بنیاد پر ایک دانہ جو ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے. اس چین میں سے اللہ تعالیٰ ایک لنک کو مس کر دے تو وہ چیز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. پھر میں نے وہ دانہ جو ہے وہ منہ میں ڈال لیا, اب وہ ڈال کر اس کو نگلنا, پھر اس کا معدے میں پہنچنا اور اس کا میرے لیے مفید ہونا, اس میں پھر ایک چین آف ایونٹس ہے کہ جو ان لائن آئیں گے تو وہ دانہ جو ہے وہ میرے لیے تقویت کا باعث بنے گا, ورنہ وہ دانہ ہی میرے لیے مصیبت بن جائے گا. تو ہم محتاج ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا کو تو یاد کر لیجیے گا, بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ہر وقت انسان یہ یاد کرتا رہے کہ میں کون ہوں. اللہ ربا میں تیرا محتاج ہوں, ہر چیز کے لیے جو کچھ بھی تو مجھے بھیجے میں اس کا محتاج ہوں. فقال عرض کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء. اب عام طور پر موویز کے اندر ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی ہیروئن جو ہے وہ کسی مقام پر کسی مشکل سے دو چار ہوتی ہے تو ہیرو آ کر اس کو ریسکیو کرتا ہے اور وہاں سے ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی, قالت کہنے لگی ان ابی یدعوک, ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ وہ آپ کو کمپنسیٹ کریں اس پر کہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. فلما جاءہ, یعنی یہ جو کہا نا کہ الاستحیاء, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, یعنی ایک خاتون جب آپ سے گفتگو کرتی ہے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ بات کر رہی ہے یا بے باکی کے ساتھ بات کر رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی اور بے حیائی کے ساتھ بات کرتی ہوئی نہیں آئی تھی. یعنی بات کرنے کے اندر یعنی کوئی اس میں بے باکی نہیں, یعنی ہیزیٹنٹلی وہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. یعنی مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے. ایک ہے کہ خاتون آتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سے بات کرتی ہے, اور ایک خاتون ہے وہ آتی ہے اور وہ یوں نظر جھکائے ہوئے کہتی ہے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حیا والی خاتون ہے یا حیا سے تہی دست خاتون ہے. تو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اجر دیں, اجرت دیں, کمپنسیٹ کریں اس پر جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا. اچھا, اب اس کے بعد روایات میں آتا ہے, یہاں اس کا ذکر نہیں ہے, اسی کی آگے کنٹینیوشن ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک ہے وہ فلموں میں ہیرو ہیروئن کا معاملہ, یہاں کیا ہے اللہ کے ایک نبی اور اللہ کے ایک نیک بندے کی حیا والی بیٹی کا معاملہ. تو وہ بھی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تو حضرت موسیٰ نے کہا چلو گھر کا راستہ دکھاؤ مجھے, اور اس کے بعد کہا ٹھہر جاؤ, اور اس سے آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے پیچھے سے گائیڈ کرو کہ دائیں مڑنا ہے, بائیں مڑنا ہے اور یہاں ٹھہرنا ہے. اس لیے کہ جب آپ کا گائیڈ آپ کے آگے آگے ہے تو آپ اس پر کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, نظر آپ کی وہاں پر ہوتی ہے, اور اگر سامنے کوئی خاتون ہے تو لا محالہ آپ کی نظر جب مسلسل اس پر پڑے گی, اگر آپ کے دل میں حیا ہوگا تو پھر آپ بھی اس پر فوراً الارم ہو جائیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا وے آؤٹ نکالا کہ اس سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور مجھے پیچھے سے گائیڈ کرو تاکہ میری نظر تمہارے اوپر کنسنٹریٹ نہ کرے. اب پہنچ گئے ان کے گھر اور ان کے والد صاحب سے ملاقات ہو گئی. فلما جاءہ, تو جب وہ ان کے پاس آئے, یعنی ان لڑکیوں کے والد کے پاس جن کا نام شعیب تھا, بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہے جو اللہ کے رسول تھے, لیکن محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی رائے تھی کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہیں بلکہ یہ ایک اور بزرگ ہیں, یہ بھی مدین کے رہنے والے,
اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی مدین ہی کی طرف بھیجے گئے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اور آپ نے ان کو ساری کہانی سنائی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں یہاں آیا ہوں. قص علیہ القصص، ان کو ساری کہانی سنائی. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. تو اس بزرگ نے کہا کہ بس ڈر نہیں، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، تم نے ظالم لوگوں سے نجات پا لی ہے. ساری گفتگو ہوئی، کہانی سنائی. ظاہر ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں کوئی 4 کنال کا گھر تو نہیں ہوگا نا کہ جس میں یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کچن میں سنائی نہ دے رہی ہو. ظاہر ہے کہ وہ ساری کہانی سنا رہے ہیں اور ان کی جو بیٹیاں ہیں دونوں وہ اس بات کو سن رہی ہیں. تو ان میں سے ایک بیٹی آ کے اپنے والد صاحب سے کہتی ہے، قالت احداہما، ان میں سے ایک کہنے لگی، یا اباتی، ابا جان، استاجرہ، آپ اس کو ملازم رکھ لیجئے. اجرت سے ہے نا، یہ دیکھیں لفظ اجرت آپ دیکھیں گے استاجرہ کے اندر اجرت کا لفظ موجود ہے. استاجرہ، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، اس کو ملازم رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جس کو بھی آپ ملازم رکھیں اس کے اندر یہ 2 خوبیاں ہونی چاہیے. نمبر 1، وہ اسٹرانگ ہو، طاقتور ہو، اور وہ ثابت کر چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سارے جو چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے ان کو پرے دھکا دیا، چلو ہٹو پرے. اور دوسرا امانت دار ہونا، یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنی گائیڈ کو بھی یہ نہیں اجازت دی کہ تم میرے آگے آگے چلو اور میں تمہاری طرف دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پیچھے سے گائیڈ کرو. تو کریڈیبلٹی بھی ثابت کر دی، امانت دار ہونا بھی ثابت کر دیا، اور توانا ہونا بھی ثابت کر دیا. تو اس بیٹی نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جی آپ اس کو ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ ملازم میں 2 خصوصیات ہونی چاہیے. اب ملازم کس بات کے لیے؟ یعنی آپ صاحب حضرات جو ہیں وہ بسم اللہ ٹیکسٹائل میں کام کرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق آپ کے ذمہ کوئی شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب ان کا اصل کام کیا تھا کہ ان کے جانوروں کی دیکھ بھال. اب اس جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک آدمی طاقتور ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو تمام جانوروں کی دیکھ بھال کر سکے. یعنی آج کی زبان میں اگر آپ بات کریں، چارہ ڈالنا اور گتاوا کرنا اور پانی پلانا اور جانوروں کو ادھر سے لے کر ادھر باندھنا، ادھر سے لے کر ادھر باندھنا، ان کو چرانے کے لیے لے کے جانا، ان کو پانی پلانے کے لیے لے کے جانا، یہ سارے جو ہیں یہ طاقت والے کام ہیں. تو جو بھی آپ ملازم رکھیں اس میں یہ 2 خصوصیات ہونی چاہیے. اینڈ ہی ہیز دیز 2 کوالٹیز. قال، اب ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں. کس پر؟ اگینسٹ اللہ ان تاجرنی 8 حجج، اس کے اگینسٹ کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری مہربانی ہوگی. یعنی بنیادی جو کانٹریکٹ ہے وہ 8 سال کا ہے، لیکن اگر تم 10 سال پورے کرو تو دیٹ ول بی گریٹ فرام یور سائڈ. تو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تو اٹس اپ ٹو یو. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ. اچھا، اب امپلائی ریلیشن کے اندر نیک ہونا جو ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اگر امپلائر نیک نہیں ہے تو وہ ذاتی کرے گا مختلف پہلوؤں سے. یعنی آج کی ٹرمز میں اگر آپ بات کریں تو تنخواہ میں ڈیلے، حق مارنا، سختی کرنا، اوور ٹائم لینا اور اس کو کمپنسیٹ نہ کرنا، یعنی یہ آج کے دور کی زیادتی ہے نا. اور بہت سے ڈائمینشن ایڈ ہو سکتی ہیں. یعنی اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ملازمت اختیار کی تو اس ملازمت کے اگینسٹ انہیں بیوی اپنی بیٹی جو ہے ان سے نکاح دی. یہ تو ہو گیا کانٹریکٹ 8 سال کا. لیکن بہت سی ایسی ڈائمینشن ہوں گی کہ جن میں داماد ہونے کے باوجود زیادتی ہو سکتی ہے. اور جہاں بھی یعنی یہ اصل میں تصور آپ غور کیجئے گا، یہ گھر داماد کا تصور ہے.
اور گھر داماد جہاں بھی ہوتا ہے وہ جہاں کچھ فیسلٹیز انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور وہاں وہ اپنے سسرال والوں کے کچھ ظلم بھی سہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ کہانی بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ستجدنی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے پاؤ گے نیک لوگوں میں سے. قال ذالک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے کہا تو بس پھر یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. کیا ان دونوں جو مدتیں مقرر کی ہیں 8 سال یا 10 سال، ان دونوں میں سے جو بھی میں چاہوں گا کروں گا، اور پھر فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. وہ میری چھوٹی بیٹی کے جو شوہر ہیں وہ پروفیسر سعید صاحب عربی کے اسلامیات کے بڑے سینئر ایک پروفیسر تھے، ریٹائرڈ تھے. وہ جب رشتہ مانگنے کے لیے آئے تو گفتگو ہوتے ہوتے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل. ظاہر عربی ان کو آتی تھی تو مجھے بھی پتا تھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو میں نے فوراً کہا جی بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم اس سارے معاملے میں نگہبان ہے تو پھر اس سے بہتر نگہبان کوئی نہیں، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. تو واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. تو ہمیں بھی یعنی یہ قرآن مجید کے جو ایکسپریشنز ہیں ان کا اپنا ایک حسن ہے. عربی تو ہے ہی ہے، ان کا اپنا ایک حسن ہے. جب ہم اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو نگہبان بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ واقعتاً ہم سے بہتر ہمارے معاملات کی نگہبانی کرے گا انشاءاللہ. تو واللہ علی ما نقول وکیل. فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب مدت پوری کر لی موسیٰ نے، وسارا باہلہ. اب یہاں قرآن مجید نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ کون سی مدت پوری کی، 8 سال کی یا 10 سال کی، لیکن ایک ٹرینڈ جو ہے وہ علم میں ڈالا گیا ہے، وہ ریسرچ کا ٹرینڈ ہے. یعنی اسی ایک نقطے پر کوئی شخص جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے، 10 سال پورے کیے تھے. کرے گا کیا کہ وہ دنیا جہان میں جتنی بھی کتابیں موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل کی تاریخ پر لکھی گئی ہیں ان سب کو کھنگالے گا اور پھر وہ نتیجہ نکالے گا 8 سال یا 10 سال، لیکن اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں گا پوری کروں گا، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. میسج بہت واضح ہے، لیکن ایک ریسرچ مائنڈڈ شخص جو ہے وہ اسی پر ریسرچ کرے گا کہ میں یہ ثابت کروں کہ انہوں نے 8 سال پورے کیے تھے، 10 سال پورے کیے. وہ برطانیہ میں ان آیات کا درس دیتے ہوئے مجھے ایک وہ عربی صاحب جو تھے، وہ مکہ مکرمہ سے ان کا تعلق تھا، سید خاندان سے تعلق تھا، اس لیے میرا دل میں ان کا احترام بھی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی 10 سال پورے کیے ہوں گے، کیونکہ احسان کی روش جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نبی احسان کی روش اختیار کرتا ہے. تو اس سے مجھے منتقل ہوا کہ یہ بھی ایک ریسرچ کا موضوع ہو سکتا ہے کہ 8 سال پورے کیے تھے یا 10 سال پورے کیے تھے. حالانکہ مجھے اس سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس پر بھی میں غور کروں کہ 8 سال پورے کیے کہ 10 سال پورے کیے. تو یہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ جو باقاعدہ اسکالرشپ میں ڈیولپ کی گئی ہے، اور پھر دینی موضوعات پر بھی ریسرچ، ایم فل، پی ایچ ڈی، اور ایسے چھوٹے سے نقطے پر وہ ہوتی ہے پی ایچ ڈی. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھیں، کھنگالیں، دنیا جہان کا لٹریچر دیکھیں اور سرتیاں نکالیں. اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہدایت کیا ہے؟ جو کانٹریکٹ کیا ہے وہ پورا کیا جائے. اگر 8 سال کا کانٹریکٹ ہے تو 8 سال پورے کیے جائیں، 2 ماہ کا کانٹریکٹ ہے 2 ماہ پورے کیے جائیں، دونوں طرف سے. یعنی امپلائی بھی اپنے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کی نگہداشت کرے، اور امپلائر جو ہے وہ بھی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی نگہداشت کرے. یہ ہے جو اصل معاملہ، کہ نہ حضرت شعیب نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ یہ ٹرم طے ہو گئی ہے کہ 8 سال یا 10 سال، اب جو سا بھی راستہ میں اختیار کروں گا پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں طرف سے ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ امپلائی بھی اور امپلائر بھی یہ دونوں اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، نہ یہ اس کے حق میں ڈنڈی مارے اور نہ وہ اس کے حقوق پر دست درازی کرے. تو یہ ہے جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، تو پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، وسارا باہلہ آنسا من جانب الطور نارا، اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے. اب یہ اہل کو کہا گیا ہے نا یہاں پر،
اب اہل جو ہے وہ ہے گھر والے. اب گھر والے سے مراد نمبر 1 ان کی بیوی، اور ظاہر ہے 8 سال وہاں گزارے ہیں کم سے کم، انہوں نے تو کوئی بچے بھی ساتھ ہوں گے، تو پوری فیملی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے. لیکن محاورے کے اندر یہ اہل جو ہے وہ کہا جاتا ہے بیوی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی، یعنی اہل بیت فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے اوپر سلامتی ہو. اور ہمارے اردو پنجابی کے محاورے میں بھی جب کوئی شادی شدہ شخص کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کو یہ بات، تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کی بات کر رہا ہے. اگرچہ گھر میں رہنے والے اس کے بچے بھی ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ، اور ممکن ہے کہ اس کے کوئی بھائی بہن بھی اس گھر کے اندر رہتے ہوں، لیکن جب میرے گھر والے محاورے میں کہا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے. تو یہاں بھی فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے. آنس من جانب طور نارا، تو انہوں نے طور کی جانب آگ دیکھی. اچھا، اب دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی. یہاں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس مصر جا رہے تھے. شدید سردی تھی اور اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے. یعنی جب آئے تھے اس وقت کوئی لینڈ مارک دیکھتے ہوئے تھوڑا آئے تھے اچھا یہاں سے میں دائیں مڑواں تو سرپٹ دوڑ رہے تھے، اور پھر رات کا اندھیرا بھی ہے. اب کدھر جانا ہے، ذرا ادھر سے ادھر ہو گئے تو کہاں کے کہاں نکل گئے. تو انہیں محسوس کیا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں. تو اوپر پہاڑ پر انہیں کوئی روشنی نظر آئی، آگ نظر آئی. تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں وہاں سے ڈائریکشن لے آؤں، راستہ پوچھاؤں. او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی تاپ سکو. فلما اتاہا نودیا، جب موسیٰ وہاں پہنچے علیہ السلام، نودیا، آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ این یا موسیٰ، موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب. اچھا، ذرا آپ اپنے آپ کو لے کر جائیے اندھیرے میں اور تنہائی میں. یعنی بہت سے لوگ جو ہیں ایک جگہ پر ہوں، وہاں کوئی بولے، کوئی روئے، کوئی ہنسے، انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آپ ایزیوم کر رہے ہوں کہ آپ بالکل تنہا جو ہے کسی جگہ پر ہیں، اور وہاں کوئی تنکا جو ہے وہ سرکے. ایک تو خاموشی میں وہ تنکے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، اس انسان فوراً جو ہے وہ کام ضرور جاتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ گئی. اچھا، دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ آواز جو ہے وہ کسی بچے کے رونے کی آواز ہوگی تو انسان ڈرے گا نہیں، کسی بڑے کی آواز ہوگی تو فوراً انسان جو ہے وہ ڈرے گا، اور اگر کوئی روبدار آواز ہوگی تو اور زیادہ ڈرے گا. اللہ تعالیٰ کی آواز میں کتنا روب ہوگا، جسٹ امیجن. اس کی ہیبت کا تصور کیجئے کہ ایک دم یعنی اندھیرے میں اور بالکل تنہائی میں، یعنی اوپر کہیں پہاڑ کے اوپر سے آواز آئی تھی، بیوی تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے، بچے اگر ساتھ ہیں وہ بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایزیومنگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ہیں وہاں پر، ایک دم آواز آئی موسیٰ. فرض کیجئے وہاں آگ کچھ لوگ سیک رہے تھے، تو وہ انہوں نے موسیٰ کو آواز دے دی، موسیٰ کا نام لے کر انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے، یہ کون بیٹھا ہے جو مجھے جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی آواز کے اندر جو روب ہوگا اس کا تصور کیجئے. این یا موسیٰ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ اپنا سا پھینک دے. یعنی ایک ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ کر دو، ایک ہے کہ غیب سے آواز آ رہی ہے اور آواز بھی کہہ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں. تو کانپ گئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ اوپر سے ایک دم سا پھینک دے، اور اس کے اوپر پھر مزید اسے خوفناک ایک سین بننے والا ہے. فلما رآہا تہتز،
تو یعنی ایک جملہ درمیان میں چھوڑ دیا، انڈرسٹوڈ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کمپلائنس وہ عصا پھینک دیا. لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا تہتزو کہ وہ حرکت کر رہا ہے، یعنی عصا پھینکا زمین پر اور وہ عصا جو ہے وہ سانپ بن کر حرکت کرنا شروع ہو گیا اور اس نے اپنا فن اٹھانا شروع کر دیا. کہنا جان جیسے وہ کوئی سانپ ہو، واللہ مدبرن، تو وہاں سے پیٹ پھیر کر موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے. ولم یعقب، اور مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا. اور یہ بالکل نیچرل ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے جائیں، اس سچویشن میں لے کے جائیں، تو شاید ہم تو چھلانگ ہی لگا دیں پہاڑ سے نیچے. اتنا خوفناک منظر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، موسیٰ آگے بڑھ، ولا تخف، ڈر نہیں، انک من الآمنین، تم سیکیور ہو، امن میں ہو. اسلک یدک فی جیبک، اب اپنا ہاتھ گریبان میں سے اندر لے کے جا بغل میں. تخرج بیضاء، وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے. یعنی ایک ہے نا برس وغیرہ کے اندر، یا یہ جو پھل بیری ہوتی ہے اس میں رنگ جو ہے ایک دم سفید ہو جاتا ہے جلد کے بہت حصوں کا، تو کوئی بیماری نہیں تھی. لیکن ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گریبان میں سے یوں بغل میں لے کے جاتے تھے اور یوں اس کو نکالتے تھے، بالکل چٹا سفید ہوتا تھا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لے. یعنی آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں اور ابھی آپ کے پاس سونے کی گنجائش نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو اسٹریچنگ ایکسرسائز ہوتی ہے نا، ان کو آپ غور کریں تو ایک دم آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بازوؤں کو سکیڑو یوں کر کے اور ذرا تکڑے ہو جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، یہ دو نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں تمہارے پاس، مِن ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے، میری بات سنیں گے ہی نہیں. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور یہ جو میرا بھائی ہارون ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور حضرت ہارون کے بارے میں عرض کی کہ وہ مجھ سے زیادہ ایلیکوینٹ ہے، فصیح الزبان ہے، فصیح اللسان ہے. ردعی یصدقنی، مددگار بنا کر کہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ یعنی فرعون اور آل فرعون مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے جھوٹا قرار دیں گے. قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، اتھارٹی دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، لہذا وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں. بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ. اچھا، یہ جو بِآیاتنا ہے اس کے اوپر آپ نوٹ کریں کہ اس سے پہلے بھی 3 نقطے ہیں، اس کے بعد بھی 3 نقطے ہیں. ان کو معانقہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ علیکما کو بِآیاتنا سے ملائیں گے اور بِآیاتنا پر وقف کریں گے، اور یا آپ الیکما کے اوپر وقف کریں گے اور بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، کہ میری نشانیوں کے ساتھ تم اور تمہارے پیروکار غالب ہوں گے. یہ ایک پڑھنے کا طریقہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے بِآیاتنا، میری نشانیوں کے ذریعے سے. اور ان میں سے جو بڑی نشانی کیا تھی وہ عصا تھا. اور فائنلی جو ریسکیو کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، وہ کیسے کیا ہے کہ سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون اور آل فرعون آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا مار سمندر میں، تو انہیں مسا مارا تو اس نشانی کے ذریعے سے وہ پھٹا، وہ نکل گئے اور فرعون اور آل فرعون اس میں غرق ہو گئے. تو اس کو پھر یوں ترجمہ ملائیں گے تو اس کا ترجمہ پھر اس طرح سے ہوگا، بِآیاتنا
انتما ومن اتبعکم الغالبون، میری نشانیوں کے ذریعے سے تم اور تمہارے پیروکار غالب ہوں گے. فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، تو جب موسیٰ آئے فرعون کے پاس، جب موسیٰ آئے ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جادو. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی. وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، من عندہ ہی اس کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کا ہوگا انجام کار، وہ آخری گھر یعنی جنت کا مالک کون ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون، رہی بات ظالموں کی، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وقال فرعون، اب ان رسپانس فرعون کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا کسی اور کو تمہاری عبادت کے لائق نہیں پاتا. الہ کہتے ہیں نا وردی آف ورشپ کو، یعنی قرآن مجید کے بحثیتی مجموعی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے. سورہ اعراف میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ درباریوں نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو آپ کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ تو وہاں سے پتہ چلا کہ اس کے بھی خدا کوئی اور تھے، لیکن عام طور پر وہ دعوے دار تھا انا ربکم الاعلی ہونے کا، آئی ایم یور گریٹسٹ لارڈ، بادشاہ، آقا، مالک، لارڈ. لیکن یہاں اس نے اپنے آپ کو خدا بھی کہا ہے کہ میں اپنے سوا کسی اور کو تمہاری عبادت کے لائق نہیں پاتا. فاوقد لی یا حامانو، حامان اس کا وزیر اعظم تھا. یا حامانو، اے حامان تو میرے لیے تعمیر کر، بنا، الطینی یعنی مٹی پر، یعنی مٹی کی اینٹیں بنا کر ان کو جلا کر پکی اینٹیں بنا کر تو میرے لیے ایک اونچا ٹاور تعمیر کر. فجعل لی سرحن، تو میرے لیے ایک اونچا محل، ایک اونچا ٹاور بنا. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ پاؤں. وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میرا گمان غالب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسپریشن ہے کہ اے ہمادر بھائی نا ایک بڑا سا ٹاور بنا، اتنے میں چڑھ کے جا کے جھانک کے دیکھا کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کتے خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور ساتھ ہی پھر اگلے جملے میں کہتا ہے میرا خیال ہے جھوٹ ہی بول رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو اوپر ایک سائیکولوجیکل امپریشن ڈالنا کہ میں تو تیار ہوں ویریفائی کرنے کے لیے، لیکن مجھے ویریفائی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، آئی ایم شیور کہیں جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں نے بار بار آپ سے عرض کیا نا کہ یہ قرآن مجید کے جتنے بھی واقعات ہیں اور جتنے بھی ایکسپریشنز ہیں، ان کو پرانے ایکسپریشنز نہ سمجھو. تھوڑا سا آپ غور کریں گے اور اپنی سملر سچویشن میں آپ کو لے کے جائیں گے تو آپ کو اپنی زبان میں اس کا محاورہ مل جائے گا کہ یہ بات کیسے ہوتی ہے، اور پھر وہ بالکل فٹ ہوگی قرآن مجید کے الفاظ. یعنی پہلے اس نے کہا کہ ایک ٹاور بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں، اور ساتھ ہی کہا کہ I'm sure he is lying. واستکبر ہوا وجنودہ، اور وہ اور اس کے لشکر تکبر کر رہے تھے ناحق، فی الارض بغیر الحق، ناحق زمین پر تکبر کر رہے تھے. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور وہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے. فاخذناہ وجنودہ، لہذا ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو دبوچ لیا، پکڑ لیا. فنبذناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں دریا میں ڈال دیا، یعنی دریا میں سمندر میں غرق کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، فرعونیوں کو بنا دیا ائمۃ یدعون الی النار، ان لوگوں کا امام کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. ویوم القیامت ہم من المقبوحین، اور وہ قیامت کے دن بھی بد حالوں میں ہوں گے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور بد حال ہوں گے، وہ ان میں شامل کر دیے جائیں گے. اگر کوئی مکمل نہیں ہو سکے گا
اسی پر اتفاق کرتے ہیں. ویسے موسیٰ علیہ السلام کا جو اصل قصہ تھا وہ یہاں مکمل ہو گیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے جو زندگی کے واقعات ہیں ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ سارے واقعات نہ بتاتے تو آپ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ نہ آپ کوہ طور کے اوپر موجود تھے اور نہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو آپ موجود تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس آئے گا اگلے رکوع کے اندر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ ان 4 رکوعوں میں مکمل ہو گیا. اور ذہن میں جوڑ لیجئے گا کہ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے. سب سے زیادہ جو لینتھی قصہ بیان ہوا ہے وہ سورۃ اعراف میں بیان ہوا ہے. تقریباً 8-10 رکوع ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی یہ 2 صورتیں میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص. سورہ طٰہٰ میں ڈرامائی انداز میں کہ درمیان میں سے کہہ دیا کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی اور وہاں پہنچے، اور یہ جو مکالمہ آج ہم نے پڑھا ہے وہاں پر دہرایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے سینے میں اس کے لیے انشراح پیدا کر دے، میرے سینے کو کھول دے، آمادگی پیدا کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ ملا دے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تیری مراد پوری کی جاتی ہے. اور وہاں فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی دی کہ اس کو دریا میں ڈال دو. پھر وہاں سے وہ کہانی شروع کر دی. سورۃ قصص میں کیا ہوا؟ سورۃ قصص میں پوری کہانی تو نہیں ہے، لیکن اس کا پورا ایک فیز جو ہے وہ پورا سورۃ قصص میں آ گیا ہے. وہ فیز کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو آزاد کروانے تک. یہ 2 فیز ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے. پہلے وہ ان کی پیدائش، محل میں ان کا پروان چڑھنا، پھر ایک آدمی کو قتل کرنا اور مدین پہنچ جانا، پھر مدین سے واپس آنا اور فرعون اور آل فرعون کا غرق ہو جانا اور بنی اسرائیل کا ریسکیو ہو جانا. یہ پہلا فیز ہے. اس کے بعد دوسرا فیز شروع ہوگا. بنی اسرائیل آزاد ہو گئے تو اس آزادی کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان پر اور احسانات کرے گا بنی اسرائیل پر. وہ کیا ہے؟ ان پر بادل کا سایہ ہوا، انہیں من و سلوہ عطا کیا گیا، پیاس لگی تو ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے گئے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کال کیا گیا کوہ طور پر اور تورات عطا کی گئی. تورات کیا تھا؟ ایک پورا کوڈ آف لائف تھا، ایک نظام زندگی تھا. اور اب حکم دیا گیا کہ اپنے ہوم لینڈ یعنی بنی اسرائیل فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر ان احکام کو نافذ کرو. اور پھر قوم نے انکار کیا. پھر یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا فیز ہے. یہاں پہلے فیز کا مکمل تذکرہ ہے اور پھر دوسری فیز کا تذکرہ جو ہے بنی اسرائیل میں ہم سورۃ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کا ذکر جو ہے وہ آتا رہے گا. اور پھر ان یہ واقعات جو پہلے حصے کے ہیں یہ بھی ان کے سیگمنٹ جو ہیں وہ آتے رہیں گے. مثلا سورۃ مومن کے اندر یعنی اسی بات کا پھر ذکر ہوگا. وہ فیز کیا ہے کہ ایک سٹیج پر، جس کی میں آیت ابھی میں نے حوالہ دیا کہ کیا بادشاہ سلامت آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. وہاں فرعون نے کیا کہا؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ ہم ان کے لڑکوں کو، بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. آج بھی بالکل یہی کچھ ہوتا ہے. جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ بنتی ہے اور پرائم منسٹر میجورٹی ہوتا ہے تو اس کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ وقتاً فوقتاً توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو اریسٹ کرنا چاہیے. تو پرائم منسٹر کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور وہاں بھی یہی ہوتا ہے ذرا تھوڑے سے مختلف انداز میں کہ اپوزیشن کے جو ان کی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں تیسرے اور چوتھے درجے کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ 2-4 بندے مارے جاتے ہیں. یعنی ضلع کے لیول کے سیکریٹری یا صدر وہ 2-3 مار دو، خاص طور پر ان میں سے جو نوجوان ہوں ان کو مارو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب باقی جو بھی ورکرز ہیں اپوزیشن کے ان کو ان کے گھر والے گھر سے باہر ہی نکلنے دیں گے اور بڑی بری طرح سے ریزسٹ کریں گے. ڈر جائیں گے سارے، کچھ خود ڈر جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ جو ڈریں گے نہیں، نکلنا چاہیں گے، ان کو ان کے گھر والے جو ہیں وہ نکلنے نہیں دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تحریک جو ہے وہ دم توڑ جائے گی. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب معاملہ ذرا الٹ ہو جاتا ہے اور پرائم منسٹر بھی محسوس کرتا ہے کہ کام خراب ہو رہا ہے اور میرے ہاتھوں سے بات نکل رہی ہے. وہ مجھے یاد ہے مسز مارگریٹ تھیچر کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا
تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں فرانس کے دورے پر تھی اور مجھے خبر ملی کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. میں بھاگ کر وہاں سے اپنا دورہ ختم کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ وزیروں کے منہ ہی دوسری طرف ہے. اب یہ جو ہوتی ہے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ پہلا سٹیج کیا ہے کہ اپوزیشن اسٹرانگ ہو جائے اور اب وزیر اعظم جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. اس سے بھی اگلی سٹیج کیا ہے, اس کے اپنے ساتھی جو ہیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں, جیسا کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ارکان منحرف ہو گئے تو پھر کیا ہوا. یعنی قرآن مجید میں یہ ساری سٹیجز ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں کیا ہوا کہ سورہ مومن میں جو ذکر ہے وہ ذکر یہ ہے کہ ایک دن فرعون نے درباریوں سے مشورہ کیا, ذرونی اقتل موسیٰ, لیٹ می کل موسیٰ ناؤ. تو کیا ہوا, آل فرعون میں سے یعنی فرعون کے درباریوں میں سے, آل فرعون میں سے ایک بڑے سردار جس کو قرآن مجید نے مومن آل فرعون کہا ہے, وہ کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ جرم ہے نا, کیا اس جرم میں یہ بھی کوئی جرم ہے؟ اور پھر قرآن مجید نے جو خطبات نقل کیے ہیں مختلف لوگوں کے, انبیاء کے بھی اور کچھ اور لوگوں کے بھی, سب سے لمبی تقریر قرآن مجید نے جس شخص کی کوٹ کی ہے وہ مومن آل فرعون ہے. پڑھیے گا, یعنی آپ کو دکھا دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں کون سے رکوع سے کون سے رکوع تک ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. یہ چوتھا رکوع ہے, آیت نمبر 38 سے شروع ہوگا یہ خطاب. وقال رجل مومن من آل فرعون, چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے یکتم ایمانہ. تو آل فرعون میں سے ایک مومن شخص کہنے لگا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, ابھی تک انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا اپنا ایمان, کیا کہنے لگا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ابھی آپ کے سامنے سچویشن کیا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہم کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں, اللہ کے غلام ہیں. وہ صحیح کہتا ہے, غلط کہتا ہے, دیانتداری سے کہتا ہے یا بیروپیہ ہے, وہ تو بات کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت جو فور فرنٹ پر بات ہے وہ کیا ہے؟ تو وہی بات پھر دہراؤں گا کہ قرآن مجید میں بیان ہونے والا کوئی واقعہ, کوئی قصہ پرانا نہیں ہے. اٹس ایز نیو ایز اینی ادر. ایسا ہی ہوتا رہے گا, الفاظ بدلتے رہیں گے, انداز بدلتے رہیں گے, لیکن جو بیسس قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہیں گے. اور یہ پھر یہاں سے چوتھے رکوع سے شروع ہوتا ہے اور یہ واقعہ, اور پھر چلا جاتا ہے. یہ جو نصف آتا ہے 24ویں پارے کا, نصف سے بھی آگے جا کر یہ پھر تقریر ان کی ختم ہوتی ہے مومن آل فرعون کی. ضرور پڑھیے گا اس کو کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ فرعون کے اپنے درباریوں میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آواز اٹھاتا ہے, اور فرعون جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے, اتنا بڑا بادشاہ, کہ میں نے تو تم سے وہی کہا تھا جو میں نے سمجھا تھا. بے بس ہو گیا وہ شخص. اب اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ دو امکانات ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ایک آزاد قوم بن جائیں, تو پھر یہ تحریک جو ہے وہ دم توڑ جائے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں اس تحریک میں, لیکن وہ جو خون جائے گا وہ بھی پھر کل کو کسی اور شکل میں دوبارہ اٹھے گا. اس لیے کہ پاکستان کا قیام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. یہ زمینی حقائق کے خلاف بنا تھا. انگریز نہیں چاہتا تھا اور ہندو نہیں چاہتے تھے, کانگریس نہیں چاہتی تھی, اور کانگریس بہت بڑی جماعت تھی. گاندھی بہت بڑا لیڈر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے پاکستان بنوایا. پھر ساری دنیا نہیں چاہتی تھی کہ ہم ایٹمی طاقت بنے, اللہ تعالیٰ نے بنوا دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں, اور الٹیمیٹلی ہم نے اس طرف جانا ہے. اس فیز میں نہیں آئے گا تو پھر کل کو ایک اور فیز آئے گا, اور جب بھی خون دیا جاتا ہے تو وہ پھر خون رنگ لاتا ہے. وہ انشاءاللہ رنگ لائے گا, وہ اس تحریک کے نتیجے میں لائے یا پھر کل کوئی اور تحریک اٹھے اس کے لیے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت میں آزادی کے ساتھ یہ آزادی حاصل کرنا ممکن نہ ہو. ایک عوام کے اندر ایک پیدا ہو گئی, ایک لہر اٹھ گئی, کیا ممکن ہے کہ طالبان ہی آئیں اور پھر وہ
ہماری حکومت کو اور پار کر پہ پھر یہاں پر وہ اسلامی نظام نافذ کر دیں. لیکن بہرحال یہ خطہ زمین اسلام کے لیے بنا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ یہ اسلام کا گہوارہ بنے گا. لیکن اس وقت جو میرا موضوع ہے کہ ایک مومن آل فرعون کھڑا ہوا اور اس کی ساری تقریر، اور پھر وہ جو فیزز تھے کہ خود میں نے وہ مسز مارگریٹ تھیچر کے حوالے سے بتایا کہ کچھ اپنے آدمی جو ہیں وہ منحرف ہو گئے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں مارگریٹ تھیچر جن کو آئرن لیڈی کہا جاتا تھا، ان کی حکومت بھی بہرحال ختم ہوئی اور خان صاحب کی حکومت بھی ختم ہوئی. اب آگے کیا ہوگا جانتا تو بہتر اللہ ہی ہے، لیکن جو بھی حالات ہوں گے آپ ڈھونڈیں گے تو قرآن مجید کا آپ کو وہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں چلیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کریں، اور غیر اللہ کی بندگی کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی ہم ڈس اون کریں، ڈینائی کریں، اور اجتماعیت کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی کو قائم کرنے کی کوشش کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.